السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ مسودہ بل پر کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ ایوان میں مباحث پر تعطل برقرار رہا۔ منگل کو بھی کسی کارروائی کے بغیر اجلاس دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وقفے سوالات کو منسوخ کر کے جیسے ہی تلنگانہ بل پر مباحث کے لیے اجلاس کا آغاز ہوا، ایوان میں متحدہ آندھرا اور جے تلنگانہ کے نعرے گونجنے لگے۔ شور و غل کے دوران اسپیکر این منوہر نے تلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس کی جانب سے پیش کی گئی تحریکات التوا کو مسترد کر دیا اور ارکان سے ایوان کی کارروائی چلانے میں تعاون کی اپیل کی۔ تاہم سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے ارکان اور تلنگانہ کے ارکان ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے بازی کرنے لگے۔ مسلسل شور و غل کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے کارروائی کو پہلے 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ پھر ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قائد اپوزیشن چندرا بابو نائیڈو، وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور وائی ایس آر کانگریس کی فلور لیڈر وجے لکشمی کا نام لیتے ہوئے اپنے اپنے ارکان کو واپس نشستوں پر بلانے کی درخواست کی، لیکن ان کی اس اپیل کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، جسے دیکھتے ہوئے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ادھر علیحدہ تلنگانہ طلبہ جے اے سی سے وابستہ بعض طلبہ نے اسمبلی کے پاس دھرنا دینے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ 30 تا 35 طلبہ پر مشتمل گروپ اسمبلی کی گیٹ نمبر 3 کے پاس پہنچ گیا اور علیحدہ تلنگانہ کی حمایت میں نعرے بازی کرنے لگا۔ احتجاجی طلبہ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث اور پابندیوں سے آزاد تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کر رہے تھے۔ پولیس نے احتجاجی طلبہ کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، قائد اپوزیشن چندرا بابو نائیڈو اور وائی ایس جگن موہن ریڈی تشکیل تلنگانہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کو روکا جا رہا ہے۔ اس دوران بس میں سوار ایک نوجوان نے چلتی بس سے کود کر تلنگانہ کی حمایت میں نعرے بازی شروع کی اور اسمبلی کی جانب سے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ قانون ساز کونسل میں بھی جے سمکھیا آندھرا اور جے تلنگانہ کے نعروں کی گونج سنائی دی اور یہاں بھی احتجاج کی وجہ سے کارروائی نہیں چل پائی۔ صبح اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے ارکان جے سمکھیا آندھرا کے نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے۔ نائب صدر نشین نے ارکان سے اپنی نشستوں پر جانے کی درخواست کی، لیکن ان کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مسلسل شور و غل، احتجاج، نعروں اور جوابی نعروں کی وجہ سے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لوک ستہ کے سربراہ اور رکن اسمبلی جے پرکاش نارائن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی ڈرامہ کمپنیاں بن چکی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ وہاں پر عوام کے مسائل پر بات چیت کے بجائے ووٹ اور سیٹ کے لیے ڈرامہ بازیاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت صرف سیکریٹریٹ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عوامی نمائندے عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ عوامی نمائندوں کا یہ حال ہے کہ وہ صرف پیرویوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون ساز ادارے بھی مؤثر طور پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ سی پی ایم کے رکن اسمبلی جے رنگا ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی مباحث کے لیے تیار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں مباحث نہ کرتے ہوئے سیاسی جماعتیں ووٹ اور سیٹ کے لیے ڈرامہ بازی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مباحث کو یقینی بنانے کی ذمہ داری اسپیکر اور حکومت کی ہے اور اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کا الزام ہے کہ اسپیکر، قائد ایوان اور اپوزیشن قائد سب کے سب سونیا گاندھی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ یہ تینوں قائدین تلنگانہ مسودہ بل کو جلد سے جلد دلی روانہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر نے ارکان کو بل سے متعلق ترامیم اور تجاویز پیش کرنے کے لیے جو فارمیٹ دیا ہے، اس سلسلے میں قواعد 77-78 کے مطابق نوٹس دینے کے بعد بھی اسپیکر کا کوئی رد عمل نہیں ہے، جبکہ کانگریس کے 30 ارکان بھی اسی قواعد کے تحت نوٹس دے چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر امور مقننہ شیلجا ناتھ بھی اب قرارداد کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔
رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ دلی میں میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اکھلیش سنگھ بحیثیت وزیر اعلیٰ ناکام ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف ناکام چیف منسٹر ہیں بلکہ عوام کی سلامتی میں بھی وہ پوری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے صدر کا یہ کہنا کہ مظفر نگر کے فساد متاثرین کے ریلیف کیمپس میں سازشی قیام کیے ہوئے تھے ایک بے بنیاد بات ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس پارٹی میں اب انسانیت نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ That yes, Akhilesh has completely failed. He has not only failed, but he has abdicated his responsibility to protecting life and liberty of a state of which he is, as the chief minister, and his party is responsible. And over and above that, his party president says that people who are living in those relief camps are conspirators, are members of a different political party. It shows that no humanism is left in Samajwadi Party. تلگو دیشم تلنگانہ فورم نے کہا ہے کہ تلنگانہ بل پر مباحث کے لیے حکومت کا آگے آنا بھی ایک سازش ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے فورم کے کنوینر ای دیاکر راؤ نے کہا کہ اسپیکر اور وزیر اعلیٰ مل کر تلنگانہ بل پر ووٹنگ کروانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سازش کا جواب دینے کے لیے تلنگانہ ارکان کو متحدہ طور پر مخالفت کرنی چاہیے۔ ایک اور رکن ایم نرسملو نے کہا کہ ہر روز ارکان اسمبلی ایوان میں آ رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مباحث کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایم نرسملو نے ٹی آر ایس ارکان ہریش راؤ اور ای راجندر کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ 5000 ایکڑ اراضی لیز پر دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے ضلع نلگنڈا میں جنسی زیادتی کا شکار لڑکیوں سے ملاقات کی۔ ان لڑکیوں کو یوسف گڑھے کے اسٹیٹ ہوم میں رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر چندر بابو نائیڈو نے 12 متاثرہ لڑکیوں کے نام پر فی کس 25,000 روپے ڈپازٹ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا خرچ NTR ٹرسٹ بھون برداشت کرے گا۔ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر تلگو دیشم نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور دیگر وزراء کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ متاثرہ لڑکیوں سے ملاقات کرتے۔ اس موقع پر تلگو دیشم کے دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ حسن نگر اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں عوام کے ساتھ زیادتیاں کرنے کے لیے آئی ہوئی برقی کی ویجیلنس ٹیم کو مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے نہ صرف رکوا دیا بلکہ عوامی مفاد کی شرائط منواتے ہوئے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ بلدی حلقے شیورام پلی کے مختلف محلہ جات حسن نگر، محمد نگر، اندرا نگر، بابا نگر اور NTR نگر کے علاقوں میں محکمہ برقی کی ویجیلنس ٹیم 5 تا 6 پولیس رکشک گاڑیوں کے ہمراہ لکشمی کانت نامی آفیسر کی نگرانی میں پہنچی تھی اور بڑے پیمانے پر دھاوے کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مقامی افراد کی اطلاع پر رکن بلدیہ حبیب زین عارف وہاں پہنچ گئے اور رکن اسمبلی کو مطلع کیا۔ احمد پاشا قادری فوری حسن نگر پہنچ گئے۔ اس دوران عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی تھی اور ماحول کشیدہ ہو گیا تھا۔ لکشمی کانت کا کہنا تھا کہ ان علاقوں سے صرف 13% برقی بلز موصول ہو رہے ہیں جس سے محکمہ برقی کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، جس پر احمد پاشا قادری نے عہدیداروں سے کہا کہ آئندہ ماہ کی 11 تا 16 فروری کو محکمہ برقی کے عہدیدار یہاں کاؤنٹرز قائم کرتے ہوئے بقایا جات وصول کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں مقامی مجلس کے ذمہ دار بھی ان کو ترغیب دیں گے، لیکن اس طرح کے دھاووں اور کمزور افراد کو ہراساں کرنے کی مجلس اجازت نہیں دے گی۔ لوگ یہاں پر آنے کی اطلاع پر نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ مجھے یہاں بھیجے۔ الیکٹرک کے انجینئر سے بات چیت ہوئی، طے یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اگر بلاں وصول کرنا ہے یہاں پر آپ پہلے ہم کو ایک فہرست دیجیے، ہم ہر گھر پہ جا کے بولیں گے یہ بل بھرنا ہے اور ایک دن یہاں پر کاؤنٹر لگائیے، لوگ آئیں گے بلاں بھریں گے۔
11 फरवरी से 15 फरवरी तक यहाँ पर आके ये लोग काउंटर डालेंगे। मीटरों को बनाने का कोई अगर मसला है, इनके पास कंप्लेन है, उसकी भी लीज देंगे। उन लोगों को भी बुला के उनके मीटर चेक करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट मीटर भी चेंज करेंगे, मीटर फ्री रहेगा, उसके कोई पैसे नहीं लेंगे। 15 तारीख के बाद वो मीटरों का काम होगा। जैसा आज आए हैं, उनके आने से, पुलिस को लेके आने से यहाँ लोगों में भगदड़ मच गई, टेलीफोन आने लगे, लाइट के विजिलेंस वाले आए करे। बहरहाल बात करके मसले को हल किए हैं। जितने बातें मैं बताया हूँ, आप उस पर अमल कीजिए। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने कहा है कि नफरत के लिए किसी भी मजहब में कोई जगह नहीं है। ईद का मतलब होता है खुशी मनाओ और खुशी बांटो। वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मशाइख, उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर के एक मुशावरती इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आवाम ने हालिया अरसे में अमन और हमआहंगी के साथ त्यौहार मनाते हुए ये साबित कर दिया है कि वो आपस में मिलजुल कर रहना ही पसंद करते हैं। इजलास के दौरान बताया गया कि मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से निकाले जाने वाले इस मिलाद जुलूस की क़ियादत मौलाना सैयद कबूल बादशाह क़ादरी शत्तारी करेंगे। ये जुलूस 14 जनवरी को सुबह 10 बजे मक्का मस्जिद से निकलेगा और 2 बजे मुगलपुरा प्लेग्राउंड पहुँचेगा। एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ऐलान किया कि महकमे पुलिस की जानिब से मिलादुन्नबी के मौके पर खून के अतिये का कैंप लगाया जाएगा। इस मुशावरती इजलास में मौलाना सैयद काजिम पाशा क़ादरी अल-मूसवी, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शत्तारी, सैयद फजलुल्लाह क़ादरी, मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी, सैयद अहमद पाशा क़ादरी MLA, मौलाना अकरम पाशा क़ादरी, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना शेख सालिम बावज़ीर, मुफ्ती महबूब आलम अशरफी, मौलाना सैयद नेमतुल्लाह क़ादरी के अलावा पुलिस के आला ओहदेदारों शिवा प्रसाद IG, बाबू राव, ताहिर अली ACP, मल्ला रेड्डी IS और हुसैनी नायडू इंस्पेक्टर फलकनुमा ने शिरकत की। एक बहुत खुशी का मौका है कि आप और हम एक साथ यहाँ पर हैं और उस बात की तारीफ कर रहे हैं जो कि हर मजहब में कही जाती है कि नफरत के लिए किसी मजहब में कहीं कोई जगह नहीं है। अगर जगह है तो भाईचारे की, जगह है तो मोहब्बत की, क्योंकि ईद का मतलब ही ये है कि खुशी हो और खुशी बांटो। और कभी भी खुशी किसी तरह की ऐसी हरकत से या ऐसी बात से नहीं बांटी जा सकती जिससे किसी को बुरा लगे। और आज जो यहाँ पर तकरीर की गई, उनसे ये लगा कि ये ईद मिलाद का मुबारक टाइम बहुत ही अमन और सुकून से, मोहब्बत से इस शहर में गुजरेगा। और शहर हैदराबाद की आवाम, उन लोगों ने तो ये प्रूव कर ही दिया है पिछले 1 साल के अंदर कि चाहे कैसा भी मौका हो, हम साथ रहेंगे। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुशीराबाद में वाक़े अंजुमन अपर प्राइमरी स्कूल्स के तलबा में सालाना मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए। हर साल की तरह इस साल भी 186 तलबा में गाइड्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल अजीज़, यामीन खान और दूसरे मौजूद थे। माजिद हुसैन ने लड़कियों पर जोर दिया कि वो तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि समाज से नाखानदगी के खात्मे के लिए लड़कियों का तालीम हासिल करना ज़रूरी है।
حادثے میں ہلاک ہونے والے یوسف گڑا کے ساکن شخص کی بیوہ کو صدر مجلس کی نمائندگی پر منظورہ رقم کا چیک حوالے کیا گیا۔ چیف منسٹرز ریلیف فنڈ سے سید احمد کی بیوہ شبانہ بیگم کو 20,000 روپے کا چیک قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حوالے کیا۔ اس موقع پر 2 ضعیف خواتین کو بھی پینشن پاس بکس حوالے کیے گئے۔ اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں انوکھی کارڈیاک یونٹ قائم کی گئی ہے، جس میں انتہائی عصری آلات اور ماہر ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کرتے ہوئے دل کے تمام امراض کا علاج آروگیہ شری اسکیم کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یہ شعبہ اسسٹنٹ پروفیسر آف کارڈیولوجی ڈاکٹر سدھارتھ اور صدر شعبہ ڈاکٹر لکشمن راؤ کی راست نگرانی میں چلایا جا رہا ہے، جہاں سے نازک حالت میں داخل کیے گئے مریض بھی شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر چیف سرجن ڈاکٹر ممتاز حسین نے بتایا کہ اویسی ہاسپٹل میں پتے میں کنکر کا بھی شافی و وافی علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اویسی ہاسپٹل میں دی جا رہی سہولتیں کسی 5 اسٹار ہاسپٹل سے بھی بہتر ہیں۔ میں ریاست نگر میں رہتا ہوں۔ میرے کو 16 دسمبر کو ہارٹ آیا تھا تو میں اویسی میں ایڈمٹ ہوا تھا۔ ڈاکٹر سدھارتھ میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پورا، تو میرے کو سکسیسفل ہوا وہ علاج، تو اسی لیے میں یہاں پر آروگیہ شری کے ذریعے اویسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر سدھارتھ سر کے ہاتھ سے میں اسٹینڈ دلا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت اللہ کا بہت بہت شکر ہے، کیونکہ میں ایک آٹو ڈرائیور ہوں۔ میں شیخ خواجہ میاں کھمم ضلع کوتا گوڑا سے آئے صاحب ٹریٹمنٹ کے واسطے۔ اگر وہاں بتا تو سنگریلی میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، 2 مہینہ سے پرابلم ہو رہا تھا۔ یہاں کا آئے بعد یہ ہارٹ کے بارے میں تو 100% کل میرے کو CDB ڈاکٹر صاحب بتائے 100% کمپلسری کریکٹ ہو گیا۔ اچھا تو ٹریٹمنٹ کیا پرابلم ڈرنے کا گرنے کا تو کچھ بھی نہیں، اچھا ہوا ہے۔ ہاں اچھا، میرے کو تو اچھا ہوا۔ یہاں کے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بھی فرسٹ کلاس، ایک ماں باپ سے زیادہ بھی ہوتا کچھ اچھا دیکھے۔ مہربانی سامنے پہلے ایسا کا مزاج بہت خراب تھا، اب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سدھارتھ لکشمن راؤ صاحب اچھا مزاج کرے، اچھا ہے، ٹریٹمنٹ اچھا کرے۔ آپ کیسی ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سانس بہت چل رہی تھی، جب دم بہت گھٹ رہا تھا جب۔ نیلوفر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک زچے کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے علاج کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا۔ بھارتی کو 2 دن پہلے ہاسپٹل میں زچگی کے لیے شریک کروایا گیا تھا۔ جب بھارتی کی طبیعت بگڑ گئی تو اس وقت ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور لیبر روم میں عملہ موجود نہیں تھا۔ زچگی ہونے کے بعد ڈاکٹرز اور عملہ وہاں پہنچا۔ بھارتی کی حالت اتنی بگڑ گئی جس کے بعد اسے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا۔ امیر پیٹ میں معمولی بات پر ایک نوجوان نے خنجر سے حملہ کر کے ایک شخص کا قتل کر دیا، جبکہ دوسرا بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ستوندر سنگھ نامی شخص موٹر سائیکل پر تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ اس نے ایک موٹر سائیکل کو اوورٹیک کیا جس پر رنجیت اور سبھاش نامی افراد سوار تھے۔ اوورٹیک کرنے کے کچھ فاصلے کے بعد ستوندر سنگھ توازن کھو کر گاڑی سے گر گیا، جس پر رنجیت اور سبھاش اسے دیکھ کر ہنسنے لگے، جس سے برہم ہو کر ستو سنگھ نے اپنے ساتھ موجود خنجر سے ان دونوں پر دیوانہ وار حملہ کر دیا۔ دونوں کو شدید زخمی حالت میں مقامی دواخانہ لے جایا گیا، جہاں رنجیت فوت ہو گیا اور سبھاش زیر علاج ہے۔ احسان نگر پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حملہ آور ستوندر سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود میں ایک 15 سالہ لڑکا شدید مار پیٹ کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جھرے کے رہنے والے کار ڈرائیور محمد شکیل کا 15 سالہ لڑکا محمد سمیر اپنی پھوپھی کے مکان واقع محبوب کالونی تالا گڈھا آیا ہوا تھا۔ اس دوران دوستوں میں کھیلتے کھیلتے لڑائی ہو گئی اور کسی نے سمیر کی شدید مار پیٹ کر دی، جس پر سمیر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک کم عمر لڑکے کے خلاف دفعہ 304 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ مہلوک کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ایک کم عمر لڑکے کا ملوث ہونا سمجھ سے باہر ہے، جبکہ سمیر اس سے زیادہ طاقتور تھا۔
ان کا الزام ہے کہ کسی اور نے ان کے لڑکے کو مارا اور اس 14 سالہ لڑکے کو پھنسا دیا۔ انہوں نے اس اخباری اطلاع کو بھی جھوٹ قرار دیا جس میں لکھا گیا ہے کہ آپس میں مذاق کے دوران دھکم پیل ہوئی اور مذاق مہنگا پڑ گیا۔ لڑکے کے والد محمد شکیل نے پولیس سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کی جامع تحقیقات کریں اور خاطیوں کو سخت سے سخت سزا دلائیں تاکہ ایک کم عمر لڑکا ناکردہ گناہی کی سزا نہ بھگتے۔ انا نگر بیگم پیٹ میں ایک شراب خانے کو مہر بند کر دیا گیا۔ گزشتہ 3 سال سے سری بالاجی وائنز بغیر لائسنس کے چلایا جا رہا تھا۔ مقامی افراد کی شکایت کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام نے یہ کارروائی کی۔ ٹولی چوکی کے علاقے پیراماؤنٹ کالونی کی ایک مکان میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ نامعلوم افراد نے دن دہاڑے مکان کا دروازہ توڑ کر 25 تولے کے طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا۔ مکان کے مالک عبدالعزیز نے پولیس سے شکایت کی جس کے بعد پولیس نے سارقوں کی تلاش شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اسمبلی اور کونسل کے اجلاس ایک بار پھر شور و غل کے بیچ ملتوی۔ قانون ساز ادارے ڈرامہ کمپنیوں میں تبدیل، لوک ستا کا الزام۔ مظفر نگر کیمپس میں سازشوں کی موجودگی سے متعلق سماجوادی پارٹی کے بیان پر صدر مجلس کی تنقید۔ کسی بھی مذہب میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ عید کا مطلب خوشی منانا اور خوشی بانٹنا۔ میلاد جلوس کے مشاورتی اجلاس سے کمشنر پولیس کا خطاب۔ امیر پیٹ میں معمولی سی بات پر ایک شخص کا قتل، خنجر سے دیوانہ وار حملہ کرنے والا گرفتار۔ ٹپا چبوترا میں ایک 15 سالہ لڑکے کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مذاق میں ہلاکت کی خبر جھوٹ، مہلوک کے والد کا الزام۔ اور غیر قانونی شراب خانوں کے خلاف مہم، بیگم پیٹ میں ایک وائن شاپ مہر بند، کنٹونمنٹ بورڈ کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔